بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1372 ہے اور آج سورۃ المومنون کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی رہ گئی. آیت نمبر 71، 72 اور 73، 71، 72 اور 73. چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَاجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لفظی ترجمہ یوں ہے، ولو اور اگر اتبع الحق پیروی کرے حق، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت تو البتہ خراب ہو جائیں، السماوات والارض آسمان اور زمین، ومن اور جو کوئی بھی فیہن ان میں ہے، بلکہ اتیناہم ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لاتے ہیں، فہم اتیناہم بذکرہم بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم تو وہ اپنی نصیحت سے معرضون اعراض کرنے والے. ام تسألہم یا آپ ان سے سوال کرتے ہیں، خرجن اجرت کا، فخراج ربک پس آپ کے رب کا کی اجرت، خیرون بہت بہتر ہے، وہو اور وہ خیر الرازقین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ لَتَدْعُوهُمْ البتہ ان کو بلاتے ہیں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم راہ راست کی طرف. ترجمہ یوں ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو زمین و آسمان اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یا ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان و زمین اور میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. دوسری بات، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں. تیسری بات وہ ہے کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے. چوتھی بات، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں. پانچویں بات، تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر. چھٹویں بات، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. ساتویں بات، حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو. بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ورنہ حق کا حق ہی ادا نہیں ہوگا. جب تک انسانی خواہشات حق کے تابع رہیں گے، دنیا میں امن، سکون، سلامتی قائم رہے گی اور اس کی فضا برقرار رہے گی. لیکن اگر جب حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو یہ یقین کر لیں کہ وہ زمین اور آسمان ان دونوں میں بسنے والے تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے. خواہشات کے تابع جب حق ہو جائے گا تو حق نہیں رہے گا، اور لوگ حق کے بجائے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں گے. کفر بھی کریں گے، شرک بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک اپنے قہر زمین پر اتارے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے حق پر اپنی خواہشات کو غالب رکھا وہ رب ذوالجلال کے غضب اور اس کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے. یہ دنیا حق سے قائم ہے، جب دنیا حق سے محروم ہو جائے گی تو یہ دنیا اپنے وجود سے محروم ہو جائے گی. مسلم کی روایت سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. یعنی جب حق باقی رہے گا تو دنیا باقی رہے گی، اور جب حق خواہشات میں گم ہو جائے گا تو یہ دنیا اپنے وجود سے محروم رہ جائے گی. یہ قرآن حق ہے، یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اگر یہ قرآن ان مشرکین کی خواہشات اور ان کی مرضیات کے تابع ہو جائے اور ان کی مرضی کے مطابق
مطابق یہ قرآن شرک و کفر کی اجازت دے دے اور ظلم کی تائید کرے اور انصاف کو چھوڑ دے تو زمین اور آسمان اور ان میں رہنے والے سب کے سب فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے مگر یہ لوگ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں اور اپنی جہالت اور گمراہی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، جو اس کو نصیحت نامہ تسلیم کرے گا وہ بگاڑ اور تباہی سے بچ جائے گا۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 44 میں قرآن مجید کو ذکر یعنی نصیحت سے تعبیر کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ لیکن یہ مشرکین اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں جس نصیحت میں ان کی بقا ہے اور ان کے لیے سلامتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کیا آپ ان لوگوں سے اپنی رسالت اور اپنی تبلیغ پر کوئی معاوضہ اجرت مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیا اس لیے یہ مشرکین آپ پر غضب ڈھا رہے ہیں کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ان سے کسی بھی معاوضے کا مطالبہ ہرگز نہیں کرتے، اور جب آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حق بات کو قبول کرنے سے بھاگ جائیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا کے معاوضے سے وہ معاوضہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور یہ کمزور لوگ کیا معاوضہ دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ معاوضہ اپنی شایع نشان عطا کرے گا۔ آپ کے پروردگار کا معاوضہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، قل پیغمبر کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجر الا علی اللہ، جو کچھ اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں تو تمہارے لیے ہی مبارک ہو، میں تو بس اللہ ہی سے معاوضہ طلب کرتا ہوں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں کہا گیا، قل ما اسألکم علیہ اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیجیے پیغمبر کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تصنع اور تکلف کرنے والوں میں سے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجیے پیغمبر کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اس رسالت اور اس تبلیغ پر نہیں مانگتا، میں تو صرف تمہارے سے رشتہ داری کی محبت مانگتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ دنیا کی دولت کی حرص تھی، نہ دنیا کی بادشاہت اور اس کے منصب کا لالچ تھا۔ پیغمبر ان تمام نچلی باتوں سے بالکل پاک تھے، اور وہ تو بس اللہ اپنی طرف سے جو دیتا ہے وہ دے گا، وہ اپنے پروردگار کا دینے والا ہے، جو پروردگار دے گا وہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پیغمبر آپ تو ان مشرکین کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور بالکل درست دین کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں جس راستے میں عزت ہے، غلبہ ہے، جو راستہ اپنے اندر اعتدال اور سیدھا پن اور بھلائی رکھتا ہے، اور وہ دین اسلام ہے جس دین کی طرف آپ ان سب کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔